وارثین اور اصحاب فرائض کے حصص یاد کرنے کے دو طریقے ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ شوہر، باپ، ماں، ان کے حصص، اور دوسرا طریقہ ہے اصحاب النصف، اصحاب الثلث، اصحاب الثلثین، دو طریقے ہیں۔ اور عام طور پر عربی کتابوں میں یہ بھی مذکور ہوتے ہیں، جیسے اصحاب النصف کون کون ہیں، اصحاب الثلث کون کون ہیں، اور بعض کتابوں میں یہ اس طور پر مذکور ہیں کہ حالات الزوج، حالات الاب۔ لیکن ان دونوں میں بہتر کون سا ہے؟ بہتر یہ ہے جو جیسے یہاں واضح ہے کہ حالات الزوج، حالات الاب۔ وجہ یہ کہ جب ہم کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے بیٹھیں تو ہم کو زوج، ہم تذکرہ کرتے ہی اس کی پوری حالتیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، اور جو حالت وہاں فٹ ہوتی ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ للمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ علم میراث یا علم فرائض دو مباحث پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے فقہ میراث، جن میں کئی باتیں ہم لوگوں نے پڑھیں اور اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، اس کو سب سے پہلے مکمل کر لیتے ہیں، پھر تطبیق میراث انشاءاللہ شروع کریں گے۔ محترم حاضرین، وارثوں کے جو حصے قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ کل 6 حصے ہیں، 6 سہم ہیں، 6 حصے ہیں، جن میں ایک ہے نصف، اور دوسرا ہے ربع، اور تیسرا ہے ثمن۔ تو یہ تینوں ایک ہی قسم کے ہیں۔ نصف کا اس کا لوگو اور اس کا پرسنٹیج بتایا گیا، دیکھیے نصف ہے یعنی 50% ہے۔ ربع اس کا بھی حصہ بیان کیا گیا کہ وہ 25% ہے، اور ثمن اس کا حصہ بیان کیا گیا جو 12.5% ہے۔ تو سب سے بڑا نصف ہوا، اس کو اگر ہم ادا کریں تو وہ ربع ہوتا ہے، پھر ربع کو ہم ادا کریں تو ثمن ہوتا ہے، اور سب سے چھوٹا ثمن ہے، اس کو اگر ہم ڈبل کریں گے تو ربع بنتا ہے، 12.5% انٹو 2 کریں تو 25% ہوتا ہے۔ پھر ربع کو اگر ہم ڈبل کریں، ربع پلس ربع یعنی 25 پلس 25 50% ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک حساب ہے۔ اسی طرح دوسری طرف ثلثان ہے۔ ثلثان کہتے ہیں 2 ثلث کو۔ اب یہاں دیکھیے کسی بھی حصے کے 3 حصے کریں تو 2 حصے 2 ثلث کہے جاتے ہیں، جس کو ثلثان ہے، جو تثنیہ کا صیغہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ثلث، جو کسی بھی چیز کا ایک تیسرا حصہ، 33% کہتے ہیں تقریباً، اور آخری ہے سدس، 6واں حصہ۔ تو گویا یہ کہ ثلثان سب سے بڑا ہے، جس میں 2/3 حصے آ گئے، اور اس کا اگر ہم ادا کریں تو ثلث ہوتا ہے، 1 ثلث، اس کا اگر ہم ادا کریں تو سدس بنتا ہے۔ تو 2 قسم کے یہاں حصص مذکور ہیں۔ تو سب سے پہلے نصف کو لے لیجئے۔ 100 روپے کا نصف 50 روپے ہوتا ہے، پھر 100 روپے کا ربع 25 روپے ہوتا ہے، اور 100 روپے کا ثمن 12.5 روپے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک حساب ہوا۔ دوسری طرف ثلثان، ثلث اور سدس، اس کو لے لیجئے۔ 60 روپے اگر ہوں تو اس کا 2 ثلث یا ثلثان کتنا ہوتا ہے؟ 40 ہوتا ہے۔ 60 روپے کا ثلث کتنا ہوتا ہے؟ 20، یعنی آدھا ہو گیا۔ اور 60 روپے کا سدس کتنا بنتا ہے؟ 10۔ تو سب سے بڑا ثلثان، پھر اس کا آدھا کریں تو ثلث،
پھر اس کا ادا کریں تو سدس بنتا ہے۔ دوسری طرف سے دیکھا جائے تو سب سے چھوٹا سدس ہے، اس کو اگر ہم نے ڈبل کیا تو ثلث بنتا ہے، اور اس کو اگر ہم نے ڈبل کیا تو دو ثلث یعنی ثلثان بنتے ہیں۔ تو اسی کو ہم فقہی کتابوں میں یا سراجی فی المیراث میں دیکھیں گے التضعیف و تنصیف کہتے ہیں۔ تضعیف کے معنی بڑھاتے جائیں، ڈبل کرتے جائیں، تنصیف کے معنی آدھا آدھا کرتے جائیں، تو یہی اس کی مثال ہے۔ تو یہی 6 قسم کے حصص قرآن و حدیث میں مذکور ہیں۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اصحاب فرائض، وہ وارثین جن کو یہ حصے دیے گئے ہیں۔ ابھی جو ہم نے 6 حصے پڑھے ہیں وہ حصے، تو قرآن و حدیث میں جن اصحاب فرائض کا تذکرہ ہے وہ کل 12 ہیں، جو مردوں میں 4 ہیں اور عورتوں میں 8 ہیں۔ جو مردوں میں 4 ہیں ان میں سب سے پہلے جس کا ہم تذکرہ کریں گے وہ زوج۔ دیکھیں زوج مطلب یہ کہ زوج کو کتنا حصہ ملے گا جب بیوی کا انتقال ہو جائے۔ تو یہ جو جتنے رشتے بتائے جاتے ہیں یہ اس پانے والے کو جو کہ ان کے رشتہ دار انتقال ہو چکے ہوں۔ اب جیسے ہم ماں کا حصہ بولتے ہیں، تو ماں کا حصہ کب ملے گا؟ جب بیٹے کا انتقال ہو جائے یا بیٹی کا انتقال ہو جائے۔ تو شوہر کا حصہ سے مراد یعنی مرنے والی کوئی عورت ہے، اس کا حصہ اس کے شوہر کو ملنے والا ہے۔ تو شوہر کے 2 حصے مذکور ہیں۔ تو مرنے والی جو عورت ہے اس کے اگر اولاد ہو تو اس کے شوہر کو اس عورت کے مال میں سے ربع ملتا ہے، اور اگر اولاد نہ ہو تو نصف ملتا ہے۔ اب دیکھیں دونوں کی وضاحت یہاں آ گئی کہ زوج ہے، شوہر جب میت کی کوئی اولاد یا پوتے پوتیاں نہ ہوں تو اس کے شوہر کو اس کی بیوی کے مال میں سے نصف ملتا ہے، اور نصف بھی بتایا گیا اس کا کہ کتنا اس کا یہ ہے۔ اور جب میت کو کوئی اولاد ہو یا پوتے پوتیاں ہوں تو اس کے شوہر کو ربع ملے گا۔ اب اسی کو یہاں ہم نے اس طور پر ذکر کیا ہے، یہ یاد کرنے میں آسانی ہے۔ اس سے پہلے ایک بات یہ بتاتا ہوں کہ فقہا نے وارثین اور اصحاب فرائض کے حصص یاد کرنے کے 2 طریقے ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ شوہر، باپ، ماں ان کے حصص، اور دوسرا طریقہ ہے اصحاب النصف، اصحاب الثلث، اصحاب الثلثین، 2 طریقے ہیں۔ اور عام طور پر عربی کتابوں میں یہ بھی مذکور ہوتے ہیں، جیسے اصحاب النصف کون کون ہیں، اصحاب الثلث کون کون ہیں، اور بعض کتابوں میں یہ اس طور پر مذکور ہیں کہ حالات الزوج، حالات الاب۔ لیکن ان دونوں میں بہتر کون سا ہے؟ بہتر یہ ہے جو جیسے یہاں واضح ہے کہ حالات الزوج، حالات الاب۔ وجہ یہ کہ جب ہم یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے بیٹھیں تو ہم کو زوج ہم تذکرہ کرتے ہی اس کی پوری حالتیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، اور جو حالت وہاں فٹ ہوتی ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ وہیں اگر ہم اصحاب النصف، اصحاب الربع یاد کریں تو اس میں تطبیق میں ذرا مشکل پیش آتی ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے بہت آسان ہے یہ۔ البتہ اس کے شروط، وہ سارے شروط ہر مسئلے میں یاد کرنا بھی مشکل ہے۔ السراجی فی المیراث شاید ہم میں سے اکثر لوگوں نے پڑھا ہے، السراجی فی المیراث، جو بہت مختصر ہونے کے باوجود بہت مفید ہے، اور اس میں یہی تذکرہ، یہی حالات مذکور ہیں اور اسی طور پر مذکور ہیں۔ اس میں یاد کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور تطبیق میں بھی بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اور بعض کتابوں میں ہر حالت کے ساتھ پورے شروط ذکر کرتے ہیں، ہر حالت کے ساتھ پورے شروط ذکر کرتے ہیں۔ وہ ان تمام شروط کے ساتھ یاد کرنا بہت مشکل بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو مختصر بیان کیا گیا ہے اس کو اگر ہم نے یاد کر لیا تو تطبیق میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے زوج کی 2 حالتیں، نصف اور ربع۔ نصف کب ملتا ہے؟ جب میت یعنی بیوی کی کوئی اولاد یا پوتے پوتی نہ ہو، اور ربع کب ملتا ہے؟ جب میت یعنی بیوی کی کوئی اولاد ہو یا پوتے پوتی ہو۔ اس کے بعد دیکھیے اب یعنی باپ کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ باپ کو سدس ملتا ہے، 1/6 ملتا ہے
جب میت کا بیٹا پوتا ہو اور بیٹی پوتی نہ ہو، بیٹا پوتا ہو، جب مرنے والے کا بیٹا ہو یا پوتا ہو تو ایسی صورت میں باپ کو اس مرنے والے کے مال میں سے سدس ملتا ہے۔ اور دوسری حالت یہ کہ جب میت کی بیٹی یا پوتی ہو اور بیٹا پوتا نہ ہو تو باپ کو سدس بھی ملتا ہے اور وہ عصبہ بھی بنتا ہے، باپ کو سدس بھی ملتا ہے اور وہ عصبہ بھی بنتا ہے۔ اور تیسری حالت یہ کہ جب میت کی کوئی اولاد ہی نہ ہو، نہ بیٹے ہوں نہ بیٹیاں ہوں، تو ایسی صورت میں باپ مکمل عصبہ بنتا ہے۔ تو یہ تین حالتیں یاد رکھنی ضروری ہیں، ایک یہ کہ مرنے والے کا بیٹا پوتا ہو تو باپ کو سدس ملتا ہے، بیٹی پوتی ہو اور بیٹا پوتا نہ ہو تو سدس کے ساتھ وہ عصبہ بنتا ہے، اور اولاد ہی نہ ہو تو باپ عصبہ بنتا ہے۔ یہ حالات اگر یاد ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 50% مسائل حل کرنے میں معین اور مددگار ثابت ہوں گی۔ تو یہ باپ کے حالات ہوئی۔ اس کے دیکھیے یہاں اس کو اس طور پر واضح کیا گیا ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تین حالتیں سدس و عصبہ اور عصبہ، العصبہ نام، یہ باپ کی حالات ہوئیں۔ اس کے بعد ابو الاب جد یعنی دادا کی حالات، یہ باپ ہی کی حالات ہی کی طرح ہیں، البتہ ایک حالت کا اضافہ ہے۔ پہلی حالت یہ کہ دادا کو سدس ملتا ہے جب میت کا بیٹا پوتا ہو اور باپ نہ ہو، میت کا بیٹا پوتا ہو تو دادا کو سدس ملے گا اور باپ بھی نہ ہو۔ اور دوسری صورت دادا کو سدس کے ساتھ وہ عصبہ بھی بنتا ہے جب میت کی بیٹی پوتی ہو اور باپ نہ ہو، یہ دوسری حالت ہے۔ اور تیسری حالت جب میت کی اولاد ہی نہ ہو اور باپ نہ ہو تو دادا عصبہ بنتا ہے۔ اور چوتھی حالت جب باپ ہو تو دادا محروم ہو جاتا ہے، باپ ہو تو دادا محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہ علم فرائض کے اصول و ضوابط میں سے ہے کہ قریب والے دور والے کو محروم کر دیتے ہیں، جیسے باپ ہے اور دادا بھی ہے تو دادا محروم رہتے ہیں اور باپ وارث ہوتا ہے۔ تو یہ چار حالتیں دادا کی ہیں جو باپ ہی کی حالت ہی کی طرح ہیں، لیکن ایک حالت کا اضافہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر باپ موجود ہو تو دادا محروم رہتا ہے۔ اب یہاں اس کو اس طور پر واضح کیا گیا ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو کہ چار حالتیں ہیں، سدس و عصبہ اور محروم۔ جب مرنے والے کا بیٹا پوتا ہو اور باپ نہ ہو تو سدس، بیٹی پوتی ہو اور باپ نہ ہو تو سدس و عصبہ، اور اگر اولاد ہی نہ ہو اور باپ نہ ہو تو عصبہ، اور اگر باپ ہو تو دادا محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ مردوں میں چار جو افراد ہیں، تین افراد کا تذکرہ گزر چکا۔ اس کے بعد چلیے ماں شریک بھائی بہنوں کی وضاحت یہاں کی گئی ہے جو کہ کل ہم نے واضح کیا تھا۔ تو ماں شریک بھائی بہنیں، ان کی تین حالتیں ہیں۔ ماں شریک بھائی یہ تو مردوں میں سے ہے، اور ماں شریک بہنیں چونکہ ان کی حالات بھی ایک ہی طرح ہیں اس وجہ سے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ ہم تو صرف مردوں میں چار کا تذکرہ پڑھ رہے تھے تو عورت کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ تو عورتیں جو 8 ہیں ان میں سے ماں شریک بہن بھی ہے، چونکہ ان کا حصہ اور ماں شریک بھائیوں کا حصہ ایک ہی طرح ہے تو یہ ایک ساتھ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ان کی تین حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ جب ماں شریک بھائی یا بہن ایک ہو تو ان کو سدس ملتا ہے، بشرطے کہ میت کی کوئی اولاد نہ ہو یا باپ دادا نہ ہو۔ میت کی اولاد یعنی بیٹے بیٹیاں نہ ہوں اور باپ دادا نہ ہوں تو ایسی صورت میں ماں شریک بھائی یا بہن کو جب وہ اکیلے ہوں تو سدس ملتا ہے۔ دوسری حالت جب ماں شریک بھائی بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں، چاہے ذکور اور اناث دونوں ہوں یا صرف ذکور ہوں یا صرف اناث ہوں، تو ایسی صورت میں ان کو ثلث ملتا ہے بشرطے کہ مرنے والے کے بیٹے بیٹیاں اور باپ دادا نہ ہوں۔ اور تیسری حالت ماں شریک بھائی بہنیں محروم ہو جاتے ہیں جب مرنے والے کے بیٹے بیٹیاں ہوں یا باپ دادا ہوں۔ تو یہ 3 حالتیں یاد رکھنی ضروری ہیں،
اور اسی کو یہاں آسانی سے یہ بتایا گیا کہ اخلی اخت لام، ان کی 3 حالتیں ہیں، سدس، ثلث اور محروم۔ سدس یہ کہ جب میت کا ماشریک بھائی یا بہن ایک ہو۔ اب یہاں یہ شرط نہیں ذکر کی گئی کہ اولاد نہ ہو، کیونکہ آخری حالت میں وہ بات آ جاتی ہے کہ اگر اولاد ہوں تو ماشریک بھائی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں۔ تو یاد کرنے کے لیے اس کو اگر ہم سلیکٹ کریں اور چوز کریں تو بہت بہتر ہے۔ تو 3 حالتیں، ایک حالت یہ کہ سدس جب میت کا ماشریک بھائی یا بہن ایک ہو، اور ثلث جب میت کے ماشریک بھائی بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں، اور محروم جب میت کا بیٹا پوتا ہو، بیٹی پوتی ہو یا باپ دادا ہو تو محروم۔ تو ہم نے مردوں میں 4 اور عورتوں میں 1 کے حالات پڑھ لیے۔ اللہ یبارک فیکم، اللہ یبارک فیکم۔ نعم، یہی فہم شرکاء فی الثلث یہی ہے کہ ماشریک بھائی اور بہنوں کی چند خصوصیات ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان میں مردوں اور عورتوں میں یکساں حصہ ملتا ہے۔ یہاں للذکر مثل حظ الانثیین جو اصول فرائض کا ایک عام اصول ہے، اس کی یہاں تطبیق نہیں ہوگی۔ فہم شرکاء فی الثلث۔ نعم، حل من مشارکہ۔ تو ہم نے الحمدللہ 5 افراد کے حالات یاد کر لیے ہیں، اور باقی بچے کتنے؟ 12 میں 5 چلے گئے تو بچے کتنے؟ کل 7۔ یہ اگر ہم نے یاد کر لیا تو سمجھیے کہ گویا 50% ہم نے حل مسائل کا طریقہ اپنا لیا ہے۔ اب اس کے بعد چلیے بنت، بیٹیوں کے حالات۔ یہ کل 3 ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ بنت ایک ہو تو نصف ملتا ہے، بشرطے کہ وہ اکیلی ہو۔ ثلثان ملتا ہے جب 2 یا 2 سے زائد ہوں۔ ثلثان ملتا ہے جب بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں۔ اور عصبہ بالغیر بنتی ہیں جب میت کی بیٹیوں کے ساتھ بیٹے بھی ساتھ ہوں۔ تو یہ بہت آسان ہے یہ حالات یاد کرنے کی، جس کو مختصر طور پر یہاں دیکھیں۔ بنت یعنی بیٹی کی 3 حالتیں، نصف، ثلثان اور عصبہ بالغیر۔ بنت اس وقت جب میت کی ایک بیٹی ہو، اور ثلثان اس وقت جب میت کی بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں، اور عصبہ بالغیر اس وقت جب میت کی بیٹیوں کے ساتھ میت کے بیٹے بھی ہوں۔ بہت آسان ہے یہ یاد کرنے میں۔ اس کے بعد بنت الابن، پوتیوں کے حالات ہیں۔ نام یا اخی جی ہاں، صرف بیٹیاں ہوں، بیٹے نہ ہوں۔ تو ہر ایک میں شرط کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تینوں حالات کو ذہن میں رکھ کر ہم کو مسئلہ حل کرنا ہوگا۔ جی نعم، اللہ یبارک فیک۔ تو پوتیوں کی کل 5 حالات ہیں۔ دیکھیے، پہلی حالت یہ کہ پوتی ایک ہو تو نصف ملتا ہے، بشرطے کہ بیٹی نہ ہو۔ بیٹی ہو تو بیٹی کو حصہ ملے گا، پوتیوں کو نہیں ملے گا۔ تو پوتی ایک ہو تو نصف ملتا ہے۔ پوتیاں اگر 2 یا 2 سے زائد ہوں اور بیٹیاں نہ ہوں تو 2 ثلث ملتا ہے، ثلثان ملتا ہے۔ اور پوتیوں کو سدس ملتا ہے جب بیٹی ایک ہو، جب بیٹی ایک ہو۔ اور پوتیاں عصبہ بالغیر بنتی ہیں جب پوتے پڑپوتوں کے ساتھ ہوں اور بیٹیاں نہ ہوں۔ اور 5ویں حالت محروم ہو جاتی ہے جب میت کا بیٹا موجود ہو یا میت کی بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں۔ تو اس کو مختصر طور پر یہاں دیکھیں، بہت آسانی سے آپ یاد کر سکتے ہیں اس کو، کہ 5 حالات ہیں: نصف، ثلثان، سدس، عصبہ بالغیر اور محروم۔ نصف جب میت کی ایک پوتی ہو، ثلثان جب میت کی پوتیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں بشرطے کہ میت کے بیٹے بیٹیاں نہ ہوں، اور سدس جب میت کی ایک بیٹی ہو، اور عصبہ بالغیر جب میت کے پوتیوں کے ساتھ پوتے پڑپوتے ہوں، اور محروم 2 حالتوں میں جب میت کا بیٹا ہو یا میت کی بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں۔ تو یہ حالات بھی آسان ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد حالات الام، ماں کی حالتیں۔ ماں کی کل 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت، ماں کو سدس ملتا ہے یا 1/6 ملتا ہے 2 حالتوں میں، 2 صورتوں میں: جب میت کی اولاد ہو یعنی بیٹے بیٹیاں ہوں، یا بھائی بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں، یا بھائی بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں۔
اور دوسری حالت دیکھیے، دو حالات یہاں مذکور ہیں. جب میت کے اولاد یا پوتے پوتی ہوں تو میت کی ماں کو سدس ملے گا. جب میت کے 2 یا 2 سے زائد بھائی بہنیں ہوں تو میت کی ماں کو سدس ملے گا. دوسری حالت میت کی ماں کو ثلث ملتا ہے جب مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو یا بھائی بہنیں ایک ہوں یا کوئی نہ ہوں. بھائی بہنیں کوئی نہ ہوں یا کم از کم ایک ہوں تو ایسی صورت میں میت کی ماں کو ثلث ملتا ہے. اور تیسری حالت ثلث باقی کی، جس کو غراوین کہتے ہیں، کہ یہ 2 ہی مسئلوں میں ہوتا ہے. جب میت کی ماں کے ساتھ شوہر اور باپ ہو یا میت کی ماں کے ساتھ بیوی اور باپ ہو، تو ایسی صورت میں شوہر اور بیوی کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو بچتا ہے اس کا ثلث ماں کو دیا جائے گا، جو انشاءاللہ ہم تطبیق کے دوران اس کو سمجھائیں گے. تو یہ آپ کو یاد رکھ لینا ہوگا. اس کو یاد کرنے کے لیے بہت آسان ہے یہ کہ 3 حالتیں ہیں: سدس، ثلث اور ثلث باقی. سدس کب؟ جب میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہو یا بھائی بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں. ثلث کب؟ جب میت کی کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو یا بھائی بہنیں ایک ہوں یا کوئی نہ ہو. اور ثلث باقی 2 حالتوں میں: جب ماں کے ساتھ شوہر اور باپ ہو یا ماں کے ساتھ بیوی اور باپ ہو، جس کو غراوین کہتے ہیں. تو ابھی ہم نے جو ہے عورتوں میں مزید 3 کے حالات پڑھے. ماں شریک بہنوں کے تو حالات ہم نے پڑھ لیے، اس کے بعد بیٹیوں کے حالات، پھر پوتیوں کے حالات، پھر ماں کے حالات. ہاں، 2 صورتوں میں ہے: جب ماں کے ساتھ شوہر اور باپ ہو یا ماں کے ساتھ بیوی اور باپ ہو تو شوہر اور باپ کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو بچا اس کا ثلث ماں کو دیا جاتا ہے. جی نام. اس کے بعد حالات الجدہ، دادی اور نانی کی 2 حالتیں ہیں. یہ بھی بالکل آسان ہے. دادی اور نانی کو سدس ملتا ہے جب میت کی ماں یا قریبی نانی یا دادی نہ ہو تو میت کی نانی یا دادی کو سدس ملتا ہے، چاہے وہ اکیلی ہوں یا دونوں موجود ہوں. یعنی نانی اور دادی دونوں ہوں تو دونوں کو ملا کر سدس دیا جاتا ہے. اور دوسری حالت محروم ہونے کی ہے کہ جب میت کی ماں ہو تو ایسی صورت میں دادی محروم ہو جاتی ہیں. جب میت کی ماں موجود ہو تو دادی اور نانی دونوں محروم ہو جاتے ہیں. یہی حالات ہیں جب میت کی ماں نہ ہو یا قریبی دادی نانی نہ ہو، اور محروم جب میت کی ماں ہو اور جب میت کا باپ ہو تو دادی محروم ہو جائے گی. اس کے بعد زوجہ. ان کی 2 حالات ہیں. جیسا زوج کے 2 حالات ہیں تو اسی طرح زوجہ کی 2 حالات ہیں. ایک یہ کہ بیویاں ایک ہوں یا کئی ہوں تو ان کو ربع ملتا ہے جب مرنے والے شوہر کی اولاد نہ ہو. اور دوسری حالت بیوی ایک ہو یا کئی ہوں ان کو سمن ملتا ہے جب مرنے والے شوہر کی اولاد ہو یا بیٹے بیٹیاں ہوں. بالکل آسان ہے یہ. تو زوجہ کی 2 حالات ہیں: ربع اور سمن. اس کے بعد اخت، سگی بہن. ابھی 2 ہی حالات ہم کو پڑھنا باقی ہیں: سگی بہن اور باپ شریک بہنیں. تو سگی بہنوں کی 5 حالات ہیں جو یہاں مذکور ہیں. دیکھیے، سب سے پہلی حالت نصف ملتا ہے جب سگی بہن ایک ہو. اور دوسری حالت ثلثان ملتا ہے جب سگی بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں. اور تیسری حالت سگی بہنوں کو عصبہ بالغیر بنتی ہیں جب سگی بہن کے ساتھ سگا بھائی ہو. اور چوتھی حالت سگی بہنیں عصبہ مال غیر بنتی ہیں جب وہ بیٹیوں یا پوتیوں کے ساتھ ہوں. اور نمبر 5 محروم ہے جب سگی بہنوں کے ساتھ میت کا بیٹا پوتا باپ دادا ہو تو ایسی صورت میں سگی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں. تو مختصر طور پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاں دیکھیے، سگی بہنوں کی 5 حالات ہیں: نصف، ثلثان، عصبہ بالغیر، عصبہ مال غیر اور محروم. پہلی حالت جب وہ اکیلی ہوں. دوسری حالت جب وہ 2 یا 2 سے زائد ہوں. تیسری حالت عصبہ بالغیر جب بھائی بھی ساتھ ہوں. اور عصبہ مال غیر جب سگی بہن کے ساتھ بیٹیاں پوتیاں ہوں. اور محروم جب میت کا بیٹا پوتا باپ دادا ہو. عصبہ بالغیر اور مال غیر میں کیا فرق ہے انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے. اور آخری حالات ہم پڑھیں گے ابھی، باپ شریک بہنوں کے حالات. باپ شریک بہنوں کی کل 6 حالات ہیں. دیکھیے، نصف ملتا ہے جب باپ شریک بہن ایک ہو اور سگی بہنیں نہ ہوں.
نصف ثلثان ملتا ہے جب باپ شریک بہنیں دو یا دو سے زائد ہوں، اور سدس ملتا ہے جب باپ شریک سگی بہن ایک ہو۔ عصبہ بالغیر بنتی ہیں جب سگی باپ شریک بہنوں کے ساتھ باپ شریک بھائی ہو، اور عصبہ مال غیر جب باپ شریک بہنوں کے ساتھ بیٹیاں یا پوتیاں ہوں، اور محروم جب باپ شریک بہنوں کے ساتھ میت کا بیٹا، پوتا، باپ، دادا یا سگے بھائی سگے بہنیں ہوں۔ تو جس کو یہاں مختصر طور پر واضح کیا گیا ہے، یہی حالات میں سب سے مشکل یہی ہے، حالات میں یاد کرنے میں ذرا مشکل یہی ہے۔ باپ شریک بہنوں کی کل 6 حالتیں ہیں، 5 بھی کہا جا سکتا ہے، تو وضاحت کے لیے یہاں 6 ہم نے بتا دیا ہے جی۔ نصف، ثلثان، سدس، عصبہ بالغیر، عصبہ مال غیر اور محروم۔ نصف کب؟ جب میت کی ایک باپ شریک بہن ہو، اور ثلثان جب 2 یا 2 سے زائد ہو، اور سدس جب سگی بہن ایک ہو، اور سدس اور باپ شریک بہن کے ساتھ باپ شریک بھائی ہو تو عصبہ بالغیر، بیٹیاں یا پوتیوں کے ساتھ ہو تو عصبہ مال غیر، اور محروم ہونے کی 3 حالات ہیں، جب میت کا بیٹا، پوتا، باپ، دادا اور سگا بھائی ہو، اور نمبر 2 جب سگی بہن عصبہ مال غیر بن جائے، اور نمبر 3 جب سگی بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں تو باپ شریک بہنیں ساقط ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو حالات ہیں ہم کو یاد رکھنا ہے۔ تو مردوں میں کل 12 ہیں، مردوں میں کل 4 ہیں اور عورتوں میں کل 8 ہیں۔ تو یہ جو چارٹ ہے جس میں جو ہے صرف حالات مذکور ہیں، اس کو اگر یاد کر لیا جائے تو اسی لیے مختصر طور پر دیا گیا ہے، تو اس کو یاد کرنا بالکل مسٹ اینڈ شوڈ ضروری ہے۔ وہ اگر یاد کر لیں تو بڑی آسانی ہوتی ہے، اس میں آسانی بھی ہے اور شروط ہر جگہ مقرر نہیں ذکر کیے گئے ہیں جی۔ تو اصحاب فرائض۔ اب ایک دوسرا سوال میں آپ سے کروں گا، من اصحاب النصف؟ اصحاب النصف کون کون ہیں؟ اصحاب النصف، نصف پانے والے۔ ابھی تو ہم پڑھے مردوں میں 4 عورتوں میں 8، اس پہ نصف پانے والے کون کون ہیں؟ ہاں، زوج، نعم، باپ شریک بہنیں، احسنتم، یہ اصحاب النصف ہے۔ اصحاب الثلث، اصحاب الثلث، نعم، الاب، الثلث، نعم، اخ لأم، الثلث، ہاں ایوہ، الام، خلاص اثنين، انتہینا، نعم۔ تو ماں شریک بھائی بہنیں ہیں جب وہ 2 یا 2 سے زائد ہوں، اور ماں کی حالات میں سے ایک حالت ثلث ہے اور ایک ثلث باقی ہے۔ اصحاب الثمن کون کون ہیں؟ ثمن پانے والے کون کون ہیں؟ الزوجہ، الزوجہ۔ اصحاب الربع کون کون ہیں؟ الزوجہ والزوج۔ اصحاب الثلثین 4 ہیں، ہاں، بیٹیاں، پوتیاں، سگی بہنیں اور باپ شریک بہنیں۔ اصحاب السدس کتنے ہیں؟ ہاں، 7 ہیں، نعم، کون کون ہیں؟ الاب، الجد، الاخ لأم، الاخت لأم، بنت الابن، الاخت لأب، والام، الجدہ، نعم۔ یہ کل افراد ہیں جو اصحاب السدس کہلاتے ہیں، نعم۔